الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی پاکیزگی بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ وعما نوالہ کے لیے لائق زیبا و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی بڑائی ہے, اسی کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے. وہ ساری کائنات میں اکیلا رب ہے اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے, نہ اس کا کوئی مشیر ہے, نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سبحان ما عظم شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی بستیوں, علاقوں, قوموں, خاندانوں, قبیلوں میں روانہ کیا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محبوب کبریا پیغمبر رب عرض والسماء والی فتح مصدر عہد و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا امام الحرمین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کی تعلیمات انسانوں کے لیے قیامت کی صبح تک مشعل راہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں, آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر صدقہ فطر کے مسائل کے تعلق سے تفصیلی بات کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کے متعلق کچھ اہم نکات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. سب سے پہلی بات جو تمہیدی طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا, ماہ رمضان آیا اور تقریباً 27 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں. آج اگر یہ دن مکمل ہو جاتا ہے تو 27 دن ہمارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا جو پیغام اور جس مقصد کو اپنے کلام مجید کے اندر واضح کیا ہے, کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا, اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے.
ہر آدمی اپنے اعتبار سے جائزہ لے، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، مائیں اور بہنیں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ماہ رمضان کا جو ہے روزوں کو فرض کیا، ماہ رمضان کا مقصد بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی تعلیمات ایمان والوں کو دی ہے، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ ماہ رمضان ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان دلوں میں پائے جانے والی قدورتوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان دلوں میں پائے جانے والے بغض، عناد اور دشمنی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دینے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان نمازوں کی پابندی کرنے کا اہتمام کروانے کا جذبہ دلانے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان صبر کا جو ہے سبق ہمیں دینے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان توبہ و استغفار کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ہمارے اندر تقویٰ آیا؟ کیا ہمارے دلوں میں پرہیزگاری آئی؟ کیا ہمارے دل پاک و صاف ہوئے؟ کیا ہمارے دل دوسروں کے تعلق سے جو قدورتیں، نفرتیں، بغض، عناد، دشمنی پائی جاتی تھی رمضان سے پہلے، کیا یہ رمضان کے آنے کے بعد ہمارے دلوں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اپنا اپنا جائزہ لے، وگرنہ رمضان ایسا ہی چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آدمی خاک اور اس کی ناک آلود ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد اور تباہ ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا ہو، ماہ رمضان کے پانے کے باوجود بھی اس نے اپنے مغفرت نہ کروائی ہو۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کو منتخب کیا اسی مناسبت سے منتخب کیا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا، نفس کی پاکیزگی اختیار فرمائی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ماہ رمضان اس بات کا درس دیتا ہے کہ جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کیا، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے وہ اذکار کے ذریعے ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، ہم نے جس انداز سے ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اس کی یاد کی، یہی سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فصلی، جس نے نماز ادا کی، نماز کا اہتمام کیا۔ ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مساجد جو ہے ماشاءاللہ بھر بھر کے نکل جاتی ہے، اور ماہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ مساجد ویران ہو جاتی ہیں۔ کیا نماز کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے؟ کیا ایک ایمان والے پر رمضان کے اندر ہی نماز فرض ہے، باقی سال کے 11 مہینے اس پہ نماز اللہ نے معاف کر دی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہماری ایک نماز میں ضائع نہیں ہوتی، اور وہ بھی کیسا؟ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مساجد میں آ کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ کیا لوگوں نے ایسا سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان ہی میں انسانوں کو دیکھتا ہے اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے غافل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، یہ سلسلہ بھی ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ یہ رمضان کا درس ہے اور رمضان کا پیغام ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ماہ رمضان میں ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ ماہ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کی، مکمل طور پہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے۔ ہم نے اس بات کی فکر کی، ہم نے اس بات کی کوشش کی۔ تو جیسے ماہ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کی، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، یہی سلسلہ ہمارا ماہ رمضان کے بعد جاری و ساری رہے۔ یہ رمضان کا درس ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، کسی کی دنیا مسائل میں گزر جاتی ہے، کسی کی دنیا پریشانی میں گزر جاتی ہے، کسی کی دنیا راحت میں سکون میں گزر جاتی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دنیا تو پھر آخر گزر نہیں والی ہے، لیکن حقیقت میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت زندگی ہے، وہاں پر دوام ہے، وہاں پر ہمیشگی ہے۔ تو ماہ رمضان کے پیغامات سے
ماہ رمضان کی نصیحتوں سے، ماہ رمضان میں آنے والے جو ہے دروس کے ذریعے ہم نے جن باتوں کو حاصل کیا، جن باتوں کو سنا، اور جو ماہ رمضان کا حقیقی پیغام تھا اس پیغام پر غور کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ابھی تک بھی ہم نے غفلت کی نیند سے بیداری اختیار نہیں کی ہے، ابھی تک بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، تو ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری رات تک بھی بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ابھی تک بھی ہم نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا، ہمارے دل اگر پاک و صاف نہیں ہوئے، تو آنے والے 2 دن جو باقی ہیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، اور نجات کا ذریعہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ متعین کر سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اہم پیغام کے تعلق سے میں نے بنیادی طور پر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اختتام پر جو ہے سب سے اہم ترین جو مسئلہ آتا ہے صدقہ فطر کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر، فطرے کا ادا کرنا، صاع من تمر صاع من شعیر، 1 سا کھجور میں سے 1 سا جو میں سے، علی العبد والحر، آزاد بندہ ہو غلام بندہ ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمانوں میں سے ان تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو جو ہے واجب کیا اور فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے أَن تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اس کو ادا کرے ہم لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ تو زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، یا عام زبان میں سے فطرہ کہا جاتا ہے۔ فطرہ اصل میں کیوں کہتے ہیں؟ فطر کے معنی روزے کو چھوڑ دینا یا روزہ ترک کر دینا۔ یہ فطرہ ادا کب کیا جاتا ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے، یعنی ماہ رمضان پورا ختم ہو گیا، ہمارے روزوں کا سلسلہ مکمل ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت اس کے نام جو ہے فطرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فطرے کو فرض قرار دیا ہر مسلمان کی جانب سے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، تمام لوگوں کی جانب سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے اندر یا اس کے ادا کرنے میں جو حکمتیں ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نصیحتیں وہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ ہمارے لیے اس بات کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کی بندگیاں کی ہیں، اللہ کی عبادتیں کی ہیں، ہم نے روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بندگیاں کی ہے، اور یہ بندگی کی توفیق اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بندگی کی توفیق نہ دے وہ دنیا میں کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں اللہ نے اس بات کے لیے چنا کہ ہم اس ماہ میں اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو اس نعمت کے حاصل ہونے پر اس کے شکریہ کے طور پر فطر ادا کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، یہ فطرے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مقصد ہے ماہ رمضان کے اندر ہم لازم بیان کریں، احادیث پیش کی جائے، قرآنی آیات پیش کی جائے، لیکن انسان ہونے کی ایسے کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے۔ روزوں کی حالت میں، رمضان کے ایام میں، اس کے شب و روز میں ہم سے ہونے والے جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دوسری حکمت ہے، یہ اللہ کی ساری مہربانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان گناہوں کو معاف نہ کرتا تو ہمارے ماہ رمضان کے اندر کیے جانے والے ساری عبادتیں ضائع اور بے برباد ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، پہلے فرما دیا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، جس نے روزے کی حالت میں غلط کام کیا، جس نے روزے کی حالت میں بے حیائی کا کام کیا، جس نے روزے کی حالت میں فحاشی کا کام کیا، منکرات کو اختیار کیا، تو اس کے لیے روزے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ ایک طرف یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کا خاص اپنے بندوں پر فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فطرے کا ادا کرنا جو انتظام اس کا کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ طہرۃ للصائم، روزے دار سے ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں جو بھی غلطیاں کی ہیں، انجانے میں ہو، جان بوجھ کے ہو، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔
اس کے علاوہ تیسرا اس کا جو سبب ہے فطرہ ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جو عید کا موقع ہے اس عید کے موقع پر غربا و مساکین اور فقراء جو ہے مالداروں کے ساتھ جو ہے خوشی کی طرح اور آرام سے عید منائے. عید کے دن بھی ان کو مانگنا نہ پھرے, عید کے دن وہ لوگوں سے سوال نہ کرتے پھرے, بلکہ جیسے عام لوگ عید کرتے ہیں, جیسے مالدار عید کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ویسے ان کو بھی عید منانے کا حق ہے, انہیں بھی خوشیاں منانے کا حق ہے. اسی لیے ان تک جو ہے فطرے کو پہنچانے کا ذریعہ کیا گیا اور اس کا انتظام کیا گیا. تو یہ فطرے کے ادا کرنے کی حکمتیں ہیں اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فطرہ ادا کرنے کا جو وقت ہے, جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر عیدگاہ نکلنے سے پہلے تک یہ اس کا اصل وقت ہے. لیکن فطرے کے اصل اوقات کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک اوقات ہے فضیلت والے اوقات, ایک اوقات ہے جائز اوقات. فضیلت والے اوقات سے کیا مراد ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر, جیسے ہمارے پاس ہم چاند کب دیکھیں گے؟ اتوار کے دن. چاند اتوار کو دیکھنا ہے. اگر اتوار کے دن چاند نظر آ جاتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک فطرہ ادا کرنا ہے. یہ اس کا افضل وقت ہے, یہ افضل وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی عمل کیا اور صحابہ کا بھی ایسا ہی عمل رہا ہے. لیکن جائز وقت بھی ایک ہے, وہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ان کا ذکر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر جو ہے خروج قبل الناس الى الصلاۃ, کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن یا دو دن پہلے بھی فطرہ ادا کیا کرتے تھے. اگر صحابہ کے منہج کے طریقے پہ چلنا ہے, جائز کام کو اختیار کرنا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس شہر میں کوئی نہیں ہے, ہمارے اقربا ہمارے رشتے دار دور دراز مقامات پر رہتے ہیں, اگر ہم شوال کا چاند دیکھنے کے بعد جو فطرہ نکالیں گے ان تک پہنچائیں گے, بڑی مشکل ہو جائے گی, ان تک پہنچانے کے ذرائع نہیں ہوں گے. اس لیے ہم ایک دن یا دو دن پہلے فطرہ ادا کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں, ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کی اجازت ہے. یہ جائز اوقات ہے. لیکن فضیلت جہاں پر ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد سے ہی ہے. اتوار کو چاند دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد نکالنا ہے, ورنہ جو ہے پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد لازمی طور پر فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے, کیونکہ وہ 30 رمضان مکمل ہو رہے ہیں. اور جائز اوقات کی اگر بات کی جائے تو ایک دن یا دو دن پہلے بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کا اور تابعین کا اس پر عمل رہا ہے. اس کے علاوہ فطرے کے اندر جو ہے جو چیز دینی چاہیے وہ اناج ہے. یہ بارہا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ فطرے کے اندر جو ہے اناج ہی دیا جانا ہے. فطرے کے طور پر روپیہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے, اسلاف سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ان تمام اجناس کی جو ہے قیمت لگائی ہو اور وہ قیمت کو فطرے کے طور پر ادا کیا ہو. آج مسلمانوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ارے نہیں, ان کے پاس اناج ہے, ان کے پاس چاول ہے, گیہوں ہے, جوار آٹا سب کچھ ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس لیے ہم پیسے دیتے ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان کے پاس اناج موجود ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملتی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں کے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, محدثین نے, ائمہ کرام نے, اسلاف میں سے کسی نے فطر کے طور پر پیسہ ادا کیا ہو. ہر کسی سے یہ بات ثابت ہے کہ فطرے میں اناج ہی دیا جانا چاہیے. اور اناج بھی کون سا اناج؟ ہم اچھے قیمت کا جو ہے چاول کھاتے ہیں, لیکن فطرے کے طور پر کم قیمت کا چاول لا کر دیا جاتا ہے, تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کریں. ہم جس قیمت کا چاول کھاتے ہیں وہی قیمت کا چاول آپ لوگوں کو فطرے میں ادا کریں. آپ گیہوں کھاتے ہیں, آپ وہی گیہوں جو ہے فطرے میں ادا کریں. آپ آٹا کھاتے ہیں جواری کا, گیہوں کا آٹا منگا کے استعمال کرتے ہیں, تو وہ آٹا آپ فطرے میں دے سکتے ہیں. اسی طرح جواری ہے, باجرہ ہے, مکئی ہے, آپ کی اپنی جو غذائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غذائیں کیا تھے؟ وہ لوگ کھجور کھاتے تھے, وہ ان کی غذا ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو کا استعمال کیا کرتے, جیسا کہ حدیث میں ہے صاع من تمر صاع من شعیر, شعیر کے معنی جو کے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کھاتے تھے وہ ان کی غذا تھی, اس میں سے وہ فطرہ ادا کیا کرتے تھے. وہ لوگ پنیر کا استعمال کیا کرتے تھے, وہ فطرے میں ادا کیا کرتے تھے. اگر آپ بھی اپنی غذا کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے دینا جائز ہے. لیکن اصل میں جو فطرہ ہے وہ آپ کی اپنی غذا ہے. آپ اپنے گھر میں جو غذا کھاتے ہیں, چاہے وہ چاول ہو چاہے وہ گیہوں ہو, گیہوں کو ہی لا کر دینا بھی جائز نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, بازار میں فطرے کے
गेहूं के नाम से अलग से गेहूं तकसीम होते और जो है फरोख्त किया जाता है, वैसे गेहूं ला कर देना भी जायज नहीं है। हाँ, अगर आप वही किस्म के गेहूं घर में इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए तो आप उसको दे दें, वो अलग मसला है। लेकिन फितरे के गेहूं के नाम से कम कीमत के गेहूं बाजार में बेचे जाते हैं, उन गेहूं को लाकर फितरे में देना भी जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारा वो माल दिया जाना चाहिए जिस माल को अपने लिए हम पसंद करते हैं। तो फितरे के तौर पर जो है पैसा देना जायज नहीं है, उसमें जो है अनाज ही देना है। उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए? उसकी मिकदार के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, साअम मिन तमरिन। सा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक पैमाना था, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसे मुद कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व मुद्दिना, ऐ अल्लाह हमारे सा में और हमारे मुद में बरकत का फरमा। इसे मुद कहा जाता है। हमें मदारिस में जो है उलमाए कराम जो फारिग होते हैं ये मुद दिया जाता है और इसकी सनद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को ये मुद दिया, वो सहाबी ने ताबई को मुद दिया, वो ताबई ने तबे ताबई को मुद दिया, वो तबे ताबई ने मुहद्दिस को दिया, उसके बाद अइम्मा को दिया, उसके बाद हमारे असातिज़ा को, जो बड़े बड़े असातिज़ा थे उनको दिया, उसके बाद हमारे उस्ताद ने हमें ये मुद दिया है। जैसे बुखारी की सनद होती है कि हमने जो है फलां से बुखारी पढ़ी, हमारे उस्ताद से हमने पढ़ी, हमारे उस्ताद के उस्ताद ने उनके उस्ताद से पढ़ी, उनके उस्ताद ने उनके उस्ताद से पढ़ी, ये सिलसिला चलते चलते इमाम बुखारी तक पहुंचता है। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने अपनी हदीस को सुना अपने उस्ताद से, उनके उस्ताद कहते हैं कि मैंने हदीस को सुना तबे ताबई से, तबे ताबई कहते हैं कि मैंने हदीस को सुना ताबई से, ताबई कहते हैं कि मैंने इस हदीस को सुना सहाबी से, सहाबी फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस को सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारा जो सिलसिला है उलमाए किराम का, जिस तरह से हदीस के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उसी तरह ये मुद का सिलसिला भी पहुंचता है, इसे मुद कहा जाता है। तो फितरे के तौर पर 4 मुद अगर दिए जाते हैं तो उसका 1 सा बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सा दिया जाता था, यानी इसका 4 हिस्सा, ये छोटा है, इसे मुद कहा जाता है। और इसके बारे में हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया करते थे। 5 मुद इसके अंदर आप गुस्ल कर लिया करते थे, 5 मुद पानी में। हमारे पास जो है बकीटे हैं, हम बाल्टियां भर भर के जो नहाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 5 मुद में पूरा गुस्ल फरमा लिया करते थे और आप 1 मुद में वजू किया करते थे, तो इसे मुद कहा जाता है। तो अगर किसी ने 4 मुद डाल दिया किसी अनाज के, चावल के हो, गेहूं के हो, जवारी के हो, तो वो 1 सा होता है और एक आदमी की तरफ से 4 मुद का अदा करना फर्ज है और वाजिब है सदक़े फितर के तौर पर। तो इस तरह से मैंने बताने के लिए इसकी अहमियत आपके सामने बता दो, इसके बारे में अल्लाह के नबी के जो दुआ है वो भी आपके इल्म में आ जाए, इसलिए मैंने इसको लाया है। तो बहरहाल इसे मुद कहा जाता है और सा कहते हैं इसका चौथा हिस्सा, यानी 4 मुद अगर डाले जाएंगे तो 1 सा बनता है। और आमतौर पर जो है जो मीज़ान तराजू कायम किया जाता है, असल में क्या होता है, बहुत सारे अनाज अलग अलग होते हैं। अगर आप जवारी को जो है किसी पैमाने से मापे तो उसका जो वजन होगा थोड़ा सा अलग आएगा। अगर चावल को इसी मुझसे या किसी और पैमाने से मापा जाएगा तो उसका जो मीज़ान होगा, उसका वजन जो आएगा वो थोड़ा सा अलग आ जाएगा, किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसा होगा, क्योंकि बाज़ अनाज वजनदार होते हैं, बाज़ अनाज जो है कम वजनी होते हैं, हल्के होते हैं। तो इस एतबार से जो है अलग अलग इसके औज़ान होते हैं। लिहाजा तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उलमाए कराम ने यह मसला बयान किया है कि अगर एक आदमी अपनी तरफ से 2.5 किलो अनाज अदा कर दे, अब बाज़ 2.5 किलो कहते हैं, बाज़ 3.25 किलो कहते हैं, बाज़ कहते हैं कि बेहतर है आप 3 किलो अदा कर दो। इसलिए सबसे बेहतरीन वाज़ेह मसला यही है कि अपनी तरफ से एक आदमी की जानिब से 2.5 किलो अनाज निकाला जाए और फितरे में दिया जाए। अगर आपको जो है अनाज के तोलने में परेशानी हो रही है कि हम जो है अगर 2.5 किलो तोलेंगे शायद कम हो जाएगा, 3 किलो देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो उलमाए कराम की जमात ने, जिसमें अल्लामा बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह अब्दुल्लाह बिन मुबारक रौफड़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ऐसे बड़े बड़े अइम्मा है, उन लोगों ने एक मसला ये निकाला है कि अगर आपको जो है मीज़ान में, तराजू में तोलने में परेशानी लायक हो रही है तो दरमियाने किस्म का आदमी, जो ज्यादा मोटा नहीं हो, जो ज्यादा पतला ना हो, यानी दरमियानी मोतदिल जो आदमी है
وہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں سے، اسے لک کہا جاتا ہے، اگر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے اناج نکالے، ایک مرتبہ نکالا ڈال دیا، دو مرتبہ نکال دیا ڈال دیا کور کے اندر، تین مرتبہ نکال دیا پھر ڈال دیا، چار بار نکال دیا ڈال دیا، تو چار مرتبہ اس طرح سے نکال کر اگر کوئی ادا کرتا ہے تو بھی فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی چار مرتبہ ایک درمیانی ہاتھ والا آدمی، جس کے ہاتھ زیادہ باریک چھوٹے نہ ہو، زیادہ پھیلے ہوئے نہ ہو، بلکہ معتدل آدمی اگر اپنے چار لپ ہاتھ سے چاول نکال کر کور میں ڈال دیتا ہے چار مرتبہ، تو وہ ایک سا کے برابر ہے اور فطرے میں وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس تولنے کرنے کے لیے کوئی پیمائش کا آلہ نہیں ہے، اوزان کرنے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو اپنے درمیانی ہاتھ کے ذریعے یا درمیانے والے آدمی کے ذریعے جو ہے اس طرح سے بھی اناج کو تول کر دیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ترازو میں کتنا بھی بیٹھے، چاہے وہ 2 کلو آئے، چاہے وہ 2.5 کلو آئے، 3 کلو آئے، کم آئے زیادہ آئے، اس کا اعتبار نہیں ہے، 4 مرتبہ آپ نے ڈال دیا یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ زکات کے فطر ادا کرنے کا جو مقدار ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زکات الفطر ادا کرنے کے تعلق سے جو احادیث آتی ہیں اس کے بارے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس کا جو مقصد ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے روزوں میں، ہمارے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی، ان تمام کی معافی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے جو ہے کھانے پینے کا اسے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ فطرے کے تعلق سے کچھ بنیادی مسائل تھے، بنیادی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ فطرہ کس کو ادا کیا جائے گا؟ فطرے کے لیے وہ نصاب یا زکات کا مسئلہ دیکھنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرہ وہ لوگ ادا کریں جو صاحب نصاب ہے، یعنی زکات ان پر واجب ہے، وہ لوگ فطرہ ادا کریں گے، باقی لوگوں پہ فطرہ نہیں ہے، اور ان کو دیا جائے گا جو زکات لینے کے مستحق ہیں۔ زکات لینے کے مستحق کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ 8 قسم کے لوگ ہیں، تو یہ 8 قسم کے لوگ فطرہ لینے کے مستحق نہیں ہیں، صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، وہی لوگ جو ہے فطرہ ان کو ادا کیا جائے گا۔ نہ تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا، نہ فطرہ ادا کرنے والے کو دیا جائے گا، نہ قرض داروں کے قرض سے ادا کرنے میں فطرہ دیا جائے گا، نہ جو ہے کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے فطرہ دیا جائے گا، نہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، نہ مدارس والوں کو دیا جائے گا، نہ مساجد والوں کو دیا جائے گا، بلکہ فطرہ جو ہے یہ غربا اور مساکین کا حق ہے، یہ انہیں کو دیا جانا چاہیے۔ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھا انتظام ہوتا ہے، ہر سال ہمارے پاس ہماری مساجد کے اندر فطرہ جمع کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک آپ ہمارے مساجد میں جو انتظام ہوتا ہے وہاں پر آپ لا کر دے دیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی نظر میں کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے، آپ پریشان ہیں کہ فطرہ تو نکل گیا ہے لیکن کس کو ادا کریں، کس کو دیں، ہمارے رشتے دار بہت دور ہیں، یہاں پر ہمارا کوئی ہے نہیں، ایسی صورت اگر کسی کی ہے تو مساجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر لا کر انشاءاللہ جمع کر دیں۔ تو مساجد کی کمیٹی کی جانب سے جہاں جہاں پر فطرہ پہنچانا ہے آپ کا فطرہ انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے زکات الفطر کے تعلق سے یہ تو بڑے بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے عید کے مسائل کے اندر بنیادی طور پر یہ بات سب جانتے ہیں کہ عید کے دن اچھی طرح غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کپڑے لباس اللہ نے جو متعین کیے ہیں ہمارے لیے عطا فرمائے اس کو پہننا ہے، خوشبو لگا کر جانا ہے، عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا ہے، واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوروں کا کھانا سنت ہے۔ طاق عدد میں یعنی 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور، آپ جو بھی کھا سکتے ہیں یہ کھا کر جانا سنت ہے۔ اسی لیے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، ایسا نہ سمجھے کہ یہ معمولی چیز ہے اس کا کیا اہتمام کیا جائے۔ یہی سنتیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی آپ کی ادا پسند آ جائے اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ وہ سنتیں جس کو آپ معمول سمجھ رہے ہیں یہی سنتیں آپ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ کھجور کھا کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید الفطر کے موقع پر۔ اس کے علاوہ جو ہے عیدگاہ کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ جو ہے نماز کا ادا کرنا ہے۔ نماز عید سے پہلے نہ کوئی نماز ہے، نماز عید سے پہلے نہ کوئی بیان کیا جاتا ہے، نماز عید سے پہلے کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں آتے تھے تو سب سے پہلا آپ کا جو کام ہوتا تھا وہ نماز عید ادا کرنا ہوتا تھا۔ نماز عید کے بعد آپ کو عید کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خطبے کے بعد جو ہے عام طور پر یہ مسئلہ ہر سال اٹھایا جا رہا ہے کہ اجتماعی دعا کا مسئلہ۔ تو اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اسلاف سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں البتہ خطیب جو ہے خطبے کے اندر ہی دعا کرتے تو جائز ہے،
جیسے عام طور پر جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے بعد میں دعا کرتا ہوں، تو اسی طرح سے اگر دعا کی جاتی ہے خطبے کے اندر ہی تو اس کی اجازت ہے، ورنہ الگ سے دعا کا اہتمام کرنا، امام صاحب بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ اجتماعی دعا کرنا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اب تک کرتے آئے ہیں، کر رہے تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ تحقیق ٹھیک کی گئی، اس بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اسلاف سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، تو اس کا چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ خطیب جو ہے اگر خطبے کے آخر میں اپنے الفاظ میں ایسے ہی دعا کر دے خطبے کے دوران ہی، تو اس کی اجازت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بنیادی بات اور آخری پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری جو عبادتوں کا حال رہا، جیسے ماہ رمضان میں ہم نے اللہ کی بندگیاں کی ہیں، اس پر ہمیشہ باقی رکھیں، مداومت کے ساتھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ نمازیں سال کے 12 مہینے ایک ایمان والے پر فرض ہے۔ رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ قرآن رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے اس کی تلاوت کرنا باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ رمضان میں جیسے اللہ کا ذکر کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہے، سال کے 12 مہینے اللہ کی بندگیوں میں جو ہے اپنے آپ کو لگا کر رکھے۔ دنیاوی امور میں ایسے مشغول ہو جانا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ ایمان والوں کا شیوا اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں کے تعلق سے آخری مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان واتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر، جس نے ماہ رمضان کے بعد جو ہے 6 روزے شوال کے رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شوال کے جو روزوں کا مسئلہ ہے، یہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے عید کے فوری بعد سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اجازت ہے، کر سکتے، زیادہ بہتر ہے، لیکن شوال کا پورا مہینہ، شوال کے 29 دن یا 30 دن جو بھی آپ کو ملیں گے، پورے مہینے میں 6 روزے کرنا ہے، وہ کبھی بھی آپ رکھیں۔ رمضان کے عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھ لیں، ایک ہفتہ گیپ دے دیں، ایک اور روزہ رکھ لیں، 2 دن گیپ دے دیں، ایک اور روزہ رکھ لیں، اس طرح سے جو ہے پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ عید کے فوری بعد 6 روزے کر دینا، اس کے بعد پھر 7ویں دن دوبارہ سے ششی عید کے نام سے عید منانا، یہ بھی بدعت ہے اور اس کا بھی اجازت نہیں ہے، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ تو بہرحال شوال کے جو روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کیجیے، پورے مہینے میں 6 روزے اگر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ماہ رمضان کے اختتام پر میں نے جو ہے صدقہ فطر کے تعلق سے، عید کے تعلق سے اور اسی طرح شوال روزوں کے تعلق سے کچھ اہم مسائل کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی کہا گیا کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کی فضیلتیں ہم تمام کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی جو ہے جو بھی ہم نے عبادت کی ہے، چاہے وہ عبادت نماز کی ہو، روزوں کی ہو، دعاؤں کی ہو، تلاوت قرآن مجید کی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو اپنے مہربانی سے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادات کے اندر ہونے والی غلطیوں کو، خامیوں کو، کمیوں کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو راحت عطا فرما دے، ان کے نجات کے راستے فراہم فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم بہت زیادہ خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کے درگزر فرما دے، ہمارے اعمال قبول فرما لے، ہمارے اعمال قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔